بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وأولياء أمته والصالحين والعلماء العاملين وجميع المؤمنات والمؤمنين والمسلمات والمسلمين وعلينا معهم أجمعين. تحریک منہاج القرآن کے مرکز پہ اس عالمی اعتکاف گاہ میں شریک ہونے والی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور میرے ہزارہا بھائی اور بیٹے، الحمدللہ تعالی آج 26ویں کی رات ہے، اور آج کی یہ جو حلقہ علم ہے، حلقہ تربیت ہے، اس کا موضوع حقوق والدین اور حقوق ذوی الارحام، یعنی ماں باپ کے حقوق اور خونی رشتہ داروں کے حقوق. ہماری مراد ان حقوق سے یہ ہے کہ اس کا شعور پیدا ہو ہماری ذاتی زندگی میں، اور ہم اپنی پرسنل لائف میں وہ زندگی گزاریں جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں. اور ہم جس انقلاب کی سوسائٹی میں بات کرتے ہیں وہ انقلاب اپنے عمل کے ذریعے پہلے اپنی زندگی میں بپا کریں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، وَإِذْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا تھا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلے بنی اسرائیل کی امت تھی نا، جو سیدنا یعقوب علیہ السلام سے شروع ہو گئی تھی امت. تو یعقوب علیہ السلام کو ماننے والے، یوسف علیہ السلام کو ماننے والے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی بنی اسرائیل میں سے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ قوم، ان کی امت پھر یہود کہلاتی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے پھر نصارہ کہلاتے تھے. مگر یہ دونوں لڑیاں، دونوں نسلیں بنیادی طور پہ بنی اسرائیلی تھی. ارشاد فرمایا کہ ہم نے، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، تم سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یعنی توحید کا سبق دیا تھا اور شرک سے روکا تھا. تو اللہ کی توحید کے حکم کے ساتھ دوسرا حکم دیا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا، پھر اپنے خونی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، پھر یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا، پھر تمام لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرو تو بڑے اچھے اخلاق سے مسکراہٹ کے ساتھ
دھیمے میٹھے لہجے میں پیار بھرے انداز کے ساتھ ان سے گفتگو کرو، اچھا اخلاق اپنانا، سوسائٹی میں ہر مرد اور عورت کے ساتھ جب بات کرو، ڈیل کرو. یہ ساری تعلیم بیان کر کے ان کے بعد ارشاد فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا. اب آپ توجہ کریں کہ سب سے پہلی بات ایمان کی، تاکہ اللہ کو ایک مانا جائے، توحید پر ایمان، اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد نماز روزے کا ذکر اس پورے پیکج میں، یہ جو پورا اللہ رب العزت نے اپنی تعلیم کا ایک پورا پیکج دیا ہے، اس میں آخر پہ جا کے عبادات کی طرف بات آئی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. نماز اور زکوٰۃ کے حکم سے بھی پہلے فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، رشتہ داروں پر احسان کرنا، سوسائٹی میں یتیموں، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور سوسائٹی کے ہر فرد کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. آپ اس سے اندازہ کریں وہ اخلاق، اور ماں باپ کے ساتھ وہ ادب احترام اور ان کے ساتھ وہ حسن سلوک، اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ وہ بھلائی، ہم اس کو دین کا، عبادت کا، ایمان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ سے بھی پہلے ان احکام کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہم اگر گھر میں نماز بھی پڑھ لیں، مسجد میں جا کے پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، مگر والدین کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہیں، خونی قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ ہماری زیادتی ہو، سوسائٹی کے غریبوں محتاجوں مسکینوں کے ساتھ ہم شفقت کا ہاتھ ان کے سر پہ نہ رکھیں اور ان کی بھلائی کے لیے کوشش نہ کریں. یہ انہی کی بھلائی کی کوشش ہے جو جد و جہد کر رہے ہیں نظام بدلنے کی، سوسائٹی کے محتاج اور کمزور لوگوں کو اور عام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئیں تو گویا اللہ تعالی ہماری نمازوں کو بھی قبول نہیں کرے گا اور ہمارے روزے اور زکوٰۃ کے عمل کو بھی قبول نہیں کرے گا. یہ تو تھا وہ حکم جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دیا. اب ہمیں ارشاد فرمایا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سورہ نساء میں ہے. پہلی آیت بقرہ کی آیت نمبر 83 تھی 83، اور دوسری آیت اب جو پڑھ رہا ہوں یہ سورہ نساء کی پہلی سورہ بقرہ کی تھی، اب نساء کی آیت نمبر 36 ہے 36. ہمیں حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کیا کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ نے دیکھا اللہ پاک نے اپنا حق توحید بیان کرنے کے فوری بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ہے، والدین کا. آج ہماری نوجوان نسل والدین کے حقوق کو سمجھنے سے قاصر ہے. والدین کے ساتھ ہمارے بچے روڈ ہو رہے ہیں. نوجوان نسل، انہیں کسی نے سمجھایا نہیں کہ ماں باپ کا حق کیا ہے. اللہ پاک نے اپنے حق کے فوری بعد ماں باپ کا حق رکھا اور پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا اور یتیموں کا خیال کرنا اور محتاجوں غریبوں کا خیال رکھنا. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور تمہارے جو نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، قریبی نزدیکی ہمسائے، ان کا خیال کرنا. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور جو اجنبی پڑوسی ہے، ایسا نیبر ہے جس کو تم جانتے ہی نہیں، یعنی قریب کوئی مکان اس نے کرائے پہ لے لیا اور نیبرہڈ میں آ گیا، اس کا بھی خیال کرنا، اس کے دکھ سکھ کا خیال کرنا. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جس کی مجلس اور صحبت میں بیٹھتے ہو
جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے حقوق کا بھی خیال کرنا، وابن سبیل اور مسافر کا بھی خیال کرنا، جس کے ساتھ آپ نے مل کے سفر کیا ہے اس کا بھی خیال کرنا، اور کوئی مسافر آ جائے تو اس کا بھی خیال کرنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو۔ اور ہمارے دور میں جو گھروں میں خدمت گزار عورتیں مرد جنہیں آپ ہاؤس ہولڈ کے لیے ملازمت پہ رکھتی ہیں، ان گھر کے غریب ملازموں کا بھی خیال کرنا۔ ہر ایک کے حقوق ہیں، جو شخص ان میں سے کسی ایک طبقے کے حقوق پورا نہیں کرتا وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں، اس میں والدین بھی آ گئے، خونی رشتہ دار بھی آ گئے، معاشرے میں یتیم بھی آ گئے، محتاج اور غریب بھی آ گئے، قریبی نزدیکی ہمسائے بھی آ گئے، اجنبی نیبرز کرایہ دار وہ بھی آ گئے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ مجلس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کلاس فیلوز ہیں، اسکول فیلو ہیں، آفس فیلو ہیں، جاب پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی صبح و شام اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہم نشیں ہیں، ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا، اور جو مسافر ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا، اور گھر کے ملازموں کا بھی خیال کرنا۔ اب آپ دیکھیے کوئی طبقہ باقی رہ گیا ہے جس کے حقوق ادا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں لگائی گئی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا جو ان کو نظر انداز کرتا ہے وہ تکبر کرنے والا شخص ہے، وہ مغرور ہے، وہ فخر کرنے والا ہے، اور اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس طرح سورہ اسراء میں بھی مضمون ہے، اور بڑا خوبصورت مضمون۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ پاک نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ کوئی خالق و مالک، نہ کوئی عبادت کا حقدار۔ اور پھر نمبر 2 اللہ کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو۔ اب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے دونوں والدین ماں باپ تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو جا پہنچیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما دونوں، او احدہما یا کوئی ایک بڑھاپے کو جا پہنچیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف بھی نہ کہنا اور کسی حالت میں ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ سخت اور تلخ لہجے میں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے بڑھاپے میں کبھی کلام نہ کرنا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، بہت بڑھاپا آ جاتا ہے، تو بڑھاپے میں مزاج پلٹ کے پھر بچپنے کی طرح ہو جاتا ہے۔ بوڑھے اگر کسی کے بہت بوڑھے ماں باپ ہوں تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، ماں ریپیٹ کرتی ہے، بچے تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں امی جی سن لی آپ کی بات، جواب تو دے دیا، پھر وہی بات دہرائے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، اگر 50 مرتبہ بھی دہرائیں اور آپ کو آواز دیں، کسی بیٹی کا نام لیں، کہیں عائشہ، کہیں خدیجہ، کہیں باسمہ، کہیں فضہ، کہیں سکینہ، آواز دیں، کہیں غزالہ، کسی بیٹی کا، نوشابہ، کسی ایک کا نام لیں۔ اب یہ تو بیٹی نہیں، یہ خود ماں ہے۔ غلام زور اپنے بیٹے کا نام لے کر اس کو کہے، 10 مرتبہ 20 مرتبہ بلائے، وہ تنگ نہ پڑے، اف بھی نہ کرے، جھڑکے بھی نہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ امی جی کوئی اور کام بھی کر لینے دیں، بس آپ ایک ہی بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔
بابا کو کہیں گے کوئی اور کام بھی کر لیں، ایک ہی بار 10 بار دہرائے جا رہے ہیں، میں نے وہ کر دیا نہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہ کریں۔ کیوں کہا کہ بڑھاپے میں ایسا نہ کہیں؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب بہت بڑھاپا ہو جاتا ہے تو طبیعت پلٹ کے بچپن کی طرف چلی جاتی ہے، تو بوڑھے لوگوں کا مزاج اور طبیعت بچوں کی سی ہو جاتی ہے۔ جیسے بچہ ضد کرتا ہے، بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کرتا ہے، میں نے یہ لینا، میں نے یہ لینا، یہ کر دیں، بار بار ریپیٹ کرتا ہے، اور وہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی ہوتی ہے تو آپ تنگ نہیں پڑتے۔ تو اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے کہ تم یاد کرو اپنے اس بچپن کو جب تمہاری عمر 2 سال تھی، 3 سال تھی، اور تم ضد کرتے تھے اور 100 بار ایک چیز مانگتے تھے، اور تمہارے ماں باپ تمہیں پیار کرتے تھے، لاڈ کرتے تھے، جھڑکتے نہیں تھے۔ اب تم جوان ہو، ماں باپ بوڑھے ہو کر تمہاری 2 سال کی عمر کی طرح ان کا مزاج ہو گیا ہے۔ اگر وہ بار بار کہیں تو تم اپنا بچپن یاد کر کے ان سے شفقت کے ساتھ قائم آؤ، پیش آؤ۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ میں امید کروں گا آج کا درس جب لے کے جائیں گی پلٹ کر، تو میری بیٹیاں جب جائیں گی اور جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں وہ تو حیران ہو جائیں گے سن کر کے یہ بیٹی کیا بن کے آئی ہے، یہ بیٹا جوان اعتکاف میں جو آیا اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو فرشتہ بن گیا ہے، اس کے اندر تو غصہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، ادب سے۔ ماں نہ کہا کرو، ماں جی، امی جی، جو بھی آپ کا رواج ہے، ابو جی، ادب کے ساتھ بات کرو۔ بابا، جو بھی پیار کا لفظ ہو ان کو اس طرح پکارو۔ اور پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ادب کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ اور عجز اور انکساری کے ساتھ اپنے بازو جھکائے رکھا کرو، یعنی سراپا ادب، رحمت اور شفقت اور پیار بنے رہا کرو اپنے بوڑھے والدین کے لیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کیا کرو کہ باری تعالی ہمارے بوڑھے والدین پر اسی طرح رحمت اور شفقت فرما جس طرح یہ ہمارے بچپن میں شفقت فرمایا کرتے تھے، ہم پر شفقت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ سورہ لقمان میں ہے، فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، حکم دیا، تاکید کی کہ والدین کے ساتھ نیکی کریں۔ کس انسان کو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سخت حکم دیا کہ والدین کے ساتھ بڑی نیکی، ادب اور احترام سے خدمت سے پیش آؤ۔ کس انسان کو حکم دیا؟ فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہنن، اس انسان کو کہ جسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں سنبھال کے رکھا تھا۔ اس انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت تھا جب تو دنیا میں نہ تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اور تیری ماں نے 9 ماہ تک تجھے سنبھال کے رکھنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، ساری رات تیرے لیے جاگتی تھی، اور تیری خاطر ماں کو کتنی مشقت، تکلیف اور درد اور اذیت ہوتی تھی، اور تو بیمار ہوتا تھا تو تیری ماں اپنی جان پر کتنا بوجھ اٹھاتی تھی۔ اسی طرح فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس انسان کو حکم دیا کہ والدین سے نیکی کر کہ جب وہ پیدا ہو گیا تھا تو 2 سال تک اس کی ماں نے، جب وہ خود کھانے پینے کے قابل نہ تھا تو اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، خواہ وہ اپنا پلائے یا فیڈر سے پلائے، مگر اس کو پالتی تھی دودھ سے۔
اور ہم نے حکم دیا انشکر لی ولوالدیک، اے انسان، اے بندے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اللہ پاک نے والدین کا شکر ادا کرنا اللہ